آج بات کریں گے کہ جان سے پیارا انسان چھوڑ کر چلا جائے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ وہ شخص جس نے آپ کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ محبت دکھائی، پہلے بہت زیادہ قریب کر دیا آپ کو، وہ شخص آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہے، آپ کو جان سے پیارا انسان آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہے، چلا گیا ہے، تو اس ٹائم آپ پریشان ہوتے ہیں، اپنی زندگی میں بڑی کشمکش میں ہوتے ہیں، درد میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، تو اس حالت میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کیا کریں۔ آپ بس ایک ہی چیز سوچتے ہیں کہ کاش وہ انسان میرے پاس واپس آ جائے، کاش وہ میرا درد سمجھ سکے، وہ مجھے کیوں نہیں سمجھتا۔ صرف یہی سوال آپ کے مائنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ انسان آپ کو ادھورا چھوڑ کر چلا گیا ہے، اس انسان نے آپ سے اپنی آنکھیں موڑ لی ہیں، اب آپ بہت زیادہ سٹریس میں ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ انسان کسی طرح میری طرف واپس آ جائے۔ آج اسی کے اوپر بات ہوگی، ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ سب سے پہلی بات تو یاد رکھیں کہ کسی رشتے کو کبھی کبھی اللہ پاک اس لیے ہم سے دور کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، کیونکہ وہ رشتہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس رشتے کو ہم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہوں، لیکن غائب تو ہم نہیں جانتے، غائب اللہ پاک جانتا ہے۔ اللہ پاک کو پتہ تھا کہ وہ انسان شاید آگے جا کر ہمیں اچھے سے ٹریٹ نہیں کرنے والا تھا، شاید آگے جا کر وہ ہمیں اچھے سے ساتھ نہ نبھاتا، شاید آگے جا کر وہ ہمیں چھوڑ دیتا۔ یہ کہیں نہ کہیں ہماری اپنی دعا ہی قبول ہو رہی ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ پاک سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمانا، ہماری آگے والی زندگی میں ہمیں مشکلات سے بچانا، ہمارے رشتے میں برکتیں عطا فرمانا، یعنی کہ یہ جتنی بھی دعائیں ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں لوگوں کے شر سے بچانا، ہمیں محفوظ رکھنا، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اگلا وہ انسان جا کر آپ کے لیے ایک برا انسان بن جاتا، آپ کے لیے ایک مشکل ثابت ہوتا، آپ کے لیے زندگی میں ایک کٹھن لائف آپ کو گزارنی پڑتی ہے اس کے ساتھ۔ تو اللہ پاک اس لیے دور کر دیتا ہے کہ تاکہ میرے بندے کی زندگی خراب نہ ہو، وہ انسان آپ کے قابل نہیں ہوتا، لیکن تب ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے کیوں نہیں مل رہا، لیکن غائب اللہ پاک جانتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے، اور اس میں بھی کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور چھپی ہوئی ہے جو آج آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن کچھ وقت کے بعد آپ کو اس چیز کی سمجھ آ جائے گی کہ واقعی وہ انسان میرے لیے صحیح نہیں تھا، جو انسان آپ کی لائف سے چلا گیا، جو آپ کو اپنی جان سے پیارا انسان لگتا تھا، وہ انسان آپ کی لائف میں نہیں رہا۔ تو آپ یہ خود اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ واقعی میرے حق میں تھا، لیکن ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اللہ کی رضا میں راضی ہونا یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے، تو اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں، آپ کو سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ بعض جگہ پر تو آپ کو بھی یہ ضرور ایسی وائبز آتی ہوں گی کہ شاید یہ انسان مجھے آگے جا کر چھوڑ سکتا تھا، شاید یہ انسان مجھے آگے جا کر اچھے سے ٹریٹ نہ کرے۔ اب آپ کو میں ایک مثال کے طور پر سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کی اگر ایک بیٹی ہے جس کی آپ شادی کروا رہے ہیں، تو وہ ایک لڑکے سے پیار کرتی ہے، تو وہ جو ہے لڑکا اچھا نہیں ہے، وہ اس میں بڑی برائیاں ہیں، تو وہ آپ کی بیٹی کو نہیں پتہ، وہ آپ کو سب پتہ ہے، تو کیا آپ اپنی بیٹی کی شادی ایسے انسان سے کروائیں گے؟ کبھی نہیں کروائیں گے، نہیں کروائیں گے، ہر صورت نہیں کروائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ انسان میری بیٹی کی زندگی برباد کر کے رکھ دے گا، تو وہ آپ نہیں کروائیں گے۔ جب آپ اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرتے ہیں تو اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندے کی زندگی کیسے خراب ہونے دے سکتا ہے؟ آپ اپنی بیٹی کی زندگی خراب نہیں ہونے دے سکتے، تو اللہ اپنے بندے کی زندگی کیسے خراب ہونے دے؟ تو اس بات کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، وہ آپ کے بھلے کی ہی ہوتی ہے، جو ہمیں فی الوقت دکھائی نہیں دے رہی ہوتی، لیکن آگے جا کر اس کے رزلٹس ہمیں سمجھ آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ واقعی میں ہمارے حق میں تھا یہ فیصلہ۔ اور یاد رکھیں کہ کوئی یہاں پر آپ کے آنسوؤں کا مستحق نہیں ہے، اور اگر وہ مستحق ہوتا تو وہ آپ کے آنسو بہنے ہی نہ دیتا۔ اور یاد رکھیں کہ اپنے چہرے پر نہ ہر ٹائم سمائل رکھا کریں، کیونکہ ریسرچ کے مطابق یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جو انسان سمائل کرتا ہے، بے شک فیک سمائل ہی کرے، اس کا جو سٹریس ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے، اس کا جو ڈپریشن ہے وہ آہستہ آہستہ اس سے نجات ملنے لگتی ہے، آہستہ آہستہ آپ کی لائف میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ فیل کریں گے کہ آپ مسکرا رہے ہیں، آپ کتنا اچھا فیل کر رہے ہیں، آپ کا اندر سے ایک ایموشن کریٹ ہوگا جو آپ کے ڈپریشن کو ختم کر دے گا، تو آپ اللہ پاک کے سامنے پیش ہوں اور دعا کریں کہ اے میرے مولا، میں تیرے فیصلوں میں راضی ہوں، تو نے جو فیصلہ کر دیا میری لائف کے بارے میں، تو نے جو لکھ دیا میں اسی میں راضی ہوں، مجھے سکون دے دے میرے مولا۔ اللہ آپ کو سکون دے گا، سکون والی زندگی دے گا۔ تو اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اب اگر آپ کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے، تو میرے اس واٹس ایپ نمبر پر آپ ٹیکسٹ کر کے کال بک کروا سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔